لیکن بعض گانے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو سننے سے ہی انسان کافر و مرتد ہو جاتا ہے. دل میں تجھے بٹھا کے کر لوں گی بند آنکھیں، پوجا کروں گی تیری، دل میں رہوں گی تیرے، تمہارے سوا کچھ نہ چاہت کریں گے کہ جب تک جئیں گے محبت کریں گے، دنیا بنانے والے دنیا میں آ کے دیکھ، صدمے سہے جو میں نے تو بھی اٹھا کے دیکھ، اے خدا حسینوں کی پتلی کمر کیوں بنائی، تیرے پاس مٹی کم تھی یا تو نے رشوت کھائی، معاذ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویسے تو گانے سننا یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آج میں آپ لوگوں کو 13 ایسے گانے بتانے جا رہا ہوں جن کو دلچسپی کے ساتھ پڑھنے، گانے یا پھر سننے سے ہی انسان کافر و مرتد ہو جاتا ہے، انسان دار اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے اور اس کے پچھلے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اس کی تمام نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اس کی زندگی کے تمام اعمال وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ شادی شدہ ہے، اس کا نکاح ہے، تو اس کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے. اور یہ وہ گانے ہیں جن کو نوجوان نسل بڑے شوق کے ساتھ گنگنا رہی ہوتی ہے اور ان گانوں کو سنتی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ان اشعار کو پڑھ کر، ان گانوں کو گنگنا کر، سن کر کافر و مرتد ہو جاتے ہیں، دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے زندگی میں کبھی اس طرح کے اشعار دلچسپی سے سنے ہیں، اس طرح کے گانے گنگنائے ہیں، تو آپ فوراً توبہ کریں اور تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح کرنا بھی آپ کے اوپر لازم ہے. اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ کا نکاح ہے، تو میں یہاں پر ایک ایک کر کے وہ گانے جو ہے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. آپ ان کو آگے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے. بہت ساری نوجوان نسل جو ہے وہ گانے سنتی ہے. بعض گانے ایسے ہوتے ہیں جن کو سننے سے انسان گناہگار ہوتا ہے، لیکن بعض گانے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو سننے سے انسان کافر و مرتد ہو جاتا ہے. یہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 پر ایک بہت مشہور معروف گانا ہے، دل میں تجھے بٹھا کے کر لوں گی بند آنکھیں، پوجا کروں گی تیری، دل میں رہوں گی تیرے. اس میں کیا ہے؟ اس میں اپنے مجازی محبوب کی پوجا کرنے کا عزم کا اظہار ہے جو کہ کفر ہے. نمبر 2 پر یہ گانا ہے، ہائے تجھے چاہیں گے اپنا خدا بنائیں گے. اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو خدا بنانے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے جو کہ صریح کفر ہے. نمبر 3 پر تمہارے سوا کچھ نہ چاہت کریں گے کہ جب تک جئیں گے محبت کریں گے، سزا رب جو دے گا وہ منظور ہوگی، بس اب تو تمہاری عبادت کریں گے. اب اس کے آخری مصرے میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 پر اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا گیا، غیر خدا کی عبادت کے عزم کا اظہار کیا گیا، ٹھیک ہے نا. نمبر 4 پر یا رب تو نے یہ دل توڑا کس موسم میں. اس مصرے میں اللہ عز و جل پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے. اگر اعتراض ہی مقصود تھا تو قائل کافر و مرتد ہو گیا. نمبر 5 پر دنیا بنانے والے دنیا میں آ کے دیکھ، صدمے سہے جو میں نے تو بھی اٹھا کے دیکھ. اس شعر میں کفریات کا مجموعہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ پر واضح اعتراض اور اس کی توہین ہے، ٹھیک ہے. نمبر 6 پر دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، تو نے کاہے کو یہ دنیا بنائی. اس شعر میں بھی اللہ عز و جل پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے. نمبر 7 پر اے خدا ان حسینوں کی پتلی کمر کیوں بنائی، تیرے پاس مٹی کم تھی یا تو نے رشوت کھائی، معاذ اللہ. کتنا بڑا کفر ہے، ٹھیک ہے نا. نمبر 8 پر خدا بھی آسماں سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، معاذ اللہ. اس شعر میں بھی کئی کفریات ہیں. نمبر 9 رب نے مجھ پر ستم کیا ہے، زمانے کا غم مجھے دیا ہے. اس میں 2 کفریات ہیں، معاذ اللہ، کہ اللہ کو ظالم ٹھہرایا گیا اور اس پر اعتراض کیا گیا. نمبر 10 پر تجھ کو دی صورت پری سی، دل نہیں تجھ کو دیا، ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا، معاذ اللہ. اس میں اللہ رب العالمین کو ظالم ٹھہرایا گیا، معاذ اللہ. اتنا بڑا کفر ہے. نمبر 11 جب سے تیرے نینا میرے نینوں سے لاگے رے، تب سے دیوانہ ہوا سب سے بیگانہ ہوا، رب بھی دیوانہ لاگے رے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کتنا بڑا کفر ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو بھی دیوانہ یہاں پر کہا گیا، جو کہ بہت بڑا کفر ہے. نمبر 12 جو بھرتا نہیں وہ زخم دیا ہے مجھ کو، نہیں پیار کو بدنام تو نے کیا ہے، جسے میں نے پوجا مسیحا بنا کر
نہ تھا یہ پتہ پتھروں کا بنا ہے. معاذاللہ اس میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا اقرار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بہت بڑا کفر ہے. نمبر 13, قسمت بنانے والے ذرا سامنے تو آ, میں تجھ کو یہ بتاؤں کہ دنیا تیری کیا ہے. معاذاللہ اس میں اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا جا رہا ہے, مخاطب کر کے اللہ کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور اللہ کی توہین کی جا رہی ہے. یہ وہ تمام گانے ہیں جن کو لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو دلچسپی کے ساتھ سننے سے, گانے سے, پڑھنے سے انسان کافر و مرتد ہو جاتا ہے, انسان کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے, انسان دار اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. اگر آپ نے یہ گانے سنے ہیں تو فوراً توبہ کریں اور دوبارہ تجدید ایمان کریں اور تجدید نکاح کریں. اگر آپ کی شادی ہے, آپ نکاح والے ہیں, تو آپ کے اوپر تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح کرنا بھی آپ کے اوپر یہ ضروری ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس پر ضرور توجہ کریں گے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو مسلمان اس طرح کے کفریات والے گانے سنتے ہیں وہ اپنا ایمان بچا سکیں. ویسے تو گانا سننا ہی نہیں چاہیے. بعض گانے ہوتے ہیں جن کو سننے سے انسان گناہگار ہوتا ہے, سخت گناہگار ہوتا ہے, لیکن کچھ ایسے بھی گانے ہیں جن سے انسان کافر و مرتد ہو جاتا ہے, انسان دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. تو یہ وہ گانے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ عز و جل اس کا نیکسٹ پارٹ بھی میں آپ لوگوں کو دوں گا, جس میں اور بھی گانے, بہت سارے گانے ہیں جن میں کفریہ اشعار ہیں, کچھ ایسے مصرے ہیں جن میں اللہ رب العالمین کی توہین ہو رہی ہوتی ہے اور انسان کافر و مرتد ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.